عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل تین درجے ہیں عدل کے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، اپنے نفس سے عدل کرے. وہ کیا ہے عدل کرنا؟ یہ کتنا نازک کمزور ہے. سوئی چبھ جائے اسے تکلیف ہوتی ہے، ہلکی سی ماچس کی تیلی لگ جائے، آگ کا شعلہ لگ جائے، یہ سارا دن سی سی کرتا رہتا ہے جسم. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، انصاف کر اپنے جسم نال اپنے بدن نو ہلاکت وچ نہ پا. جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو بدن کو کہاں ڈال رہے ہوتے ہیں؟ جہنم کی آگ میں. تو یہ عدل کرو، عدل کرو اپنے جسم کے ساتھ. وہ جو نفس امارہ ابھارتا رہتا ہے اس کی نہ مانو، بلکہ نفس لوامہ کی ملامت کو قبول کر کے اپنے آپ کو نفس خبیثہ نہ بناؤ بلکہ نفس مطمئنہ بناؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جس بندے نے اپنے نفس کے ساتھ اپنی ذات اور جان کے ساتھ عدل اور انصاف کیا، خدا کی قسم ہے دنیا بھی اس کی جنت کا نمونہ بنے گی. روح جب نکلے گی اسے خوش آمدید بشارتیں شابش فرشتے دے کے بڑے اعزاز و اکرام سے اس کی روح نکال کے اللہ کے پاس لے جائیں گے. اگلا جہان برزخ کا بھی اس کا قیمتی اور اچھا اور ستھرا اور صاف بنے گا. اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی میدان محشر میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھا ہوگا اور جنت کے 8 دروازے بھی اللہ اس کے لیے کھول دے. اپنے نفس کے ساتھ عدل. بولو عدل کا پہلا درجہ، عدل سب سے پہلے کس سے کرنا ہے؟ اپنے. یہ جو نفس کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا، اس کا معنی انسان کی ذات ہوتا ہے. بولو نفس کا معنی انسان کی ذات. اپنے نفس سے عدل یعنی اپنے بدن اور اپنی ذات. اسے ہلاکت میں نہ ڈالو. دوزخ کی آگ جھیلنا کوئی آسان ہے کیا؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا تجربہ بھی بندہ یہ گزر ویسے بے اوکھا سوکھا ہو لسا ہے. اللہ معاف کرے. اللہم اجرنا من النار. صبح شام پڑھا کرو 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار. پڑھو اللہم، اللہ اپنی رحمت سے اس دوزخ سے پناہ دے. لا تبقی ولا تذر. او کئی شے نہیں چھوڑے گی، نہ چمڑا، نہ کھل، نہ بوٹی، نہ ہڈی. عدل کا دوسرا درجہ ہے بندہ اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے. پہلا صرف اپنے نال، دوسرا اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں بھی کیا کرے؟ عدل. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ ذرا بولیں تھوڑا میرے ساتھ. سمجھ آ رہی؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ اور بندے کے درمیان عدل کی صورت یہ ہے بندہ اسے ایک نو اپنا مالک مختار معبود مسجود مننے تے او دے نال کسے نو شریک نہ کرے. او دے نال کسے نو شریک. انبیاء اولیاء ان کو اپنے درجے میں رکھے نا، بڑا درجہ ہے نا ان کا. اور کل کائنات سے بڑا درجہ میرے محبوب نبی کا ہو صلی اللہ ہو، لیکن انہاں نو اپنے درجے چ رکھے، اللہ دے درجیاں دے نال نہ رلاوے. اے عدل انصاف ہے. جے دے وچ گڑبڑ کرے تے عدل کوئی نہ ہویا، اے تا ظلم. ان الشرک لظلم. اے ظلم کوئی چھوٹا موٹا ہو گیا کہ سب تو بڑا ہو گیا؟ توحید عدل ہے. کہو توحید انصاف ہے. یہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ تے ہوندا.
اللہ اپنی خدائی کے درجے میں ہوتا ہے، مصطفیٰ مصطفائی کے درجے میں ہوتا ہے، صدیق صداقت کے درجے میں ہوتا ہے، نبی نبوت کے درجے میں ہوتا ہے، ولی ولایت کے درجے میں ہوتا ہے۔ نہ کوئی اپنے درجے سے اوپر جا رہا ہوتا ہے، نہ اپنے درجے سے نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ کتنا پیارا نظام ہے عدل، ہر کسی کو اپنے اپنے سٹیج پہ رکھے۔ وہ مشکل کشا صرف کون ہے؟ اور آپ کہو حضرت علی مشکل کشا، تو انصاف کیتا بولو نا۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، مددیں کرنے والا صرف کون ہے؟ اور آپ تو رسول سے مدد مانگ، یہ انصاف کیا؟ عدل کا عدل کا تیسرا درجہ ہے بندہ اپنے اور مخلوق کے درمیان عدل کرے۔ کس سے نال ظلم زیادتی؟ عدل انصاف، ظلم زیادتی نہ کرے، حقوق العباد میں گڑبڑ نہ کرے۔ بندہ اور خدا کے درمیان عدل یعنی حقوق اللہ پورے کرے، بندے اور مخلوق کے درمیان عدل یعنی حقوق العباد پورا کرے۔ ایک لفظ بولے اے اللہ اکبر تے ویکھ اس دیاں وسعتاں، اس کی گہرائیوں میں اتر۔ ایک عدل کے لفظ میں انسان کے اپنے حقوق بھی آ گئے، ایک عدل کے لفظ میں اللہ کے سارے حق بھی آ گئے، اور ایک عدل کے لفظ میں مخلوق کے سارے حق بھی آ گئے۔ یہ حضور نے پوری آیت پڑھی، میں تے ہجے آیت ایک لفظ پڑھیا نے۔ اللہ 6 چیزوں کا یہاں بیان کرتا ہے، 3 چیزوں کا حکم اور 3 چیزوں سے منع۔ وہ 3 چیزوں کا جو حکم دیتا ہے ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ عدل۔ بولو، میں نے تو ابھی ایک چیز بتائی، میں بات کیا کر رہا تھا، آپ تو ابھی لیٹ آئے۔ میں شروع سے یہ کہہ رہا تھا دوستو، اللہ نے ہدایت کے 2 سلسلے شروع کیے، کتاب اللہ، رجال اللہ۔ اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے، رجال اللہ علماء ہدایت کے لیے، ان سے جڑے رہو، قرآن کے قریب آؤ۔ ایک آیت بھی آپ کی زندگی بدلنے کے لیے تے میں تے ہجے ایک لفظ پڑھیا، ایک لفظ تے اگر اپنے آپ نو قائم کر لے تیری زندگی کامیاب۔ تو عدل والی زندگی بنا۔ اپنے ساتھ عدل یہ ہے کہ گناہ نہ کر ورنہ اس کی سزا جھیلنی پڑے گی تیرے بدن کو۔ اے اپنے وجود نال پہ نا انصافیاں کرتا ہے، گناہ تے شہوتیں پوری کر کر کے، اور ظلم کرتا ہے تو اپنی جان کے ساتھ، جبکہ اللہ کہتا ہے عدل کر اپنی جان کے ساتھ۔ نمبر 2، اللہ دے نال بھی عدل کر، اس دے وحدانیت والے درجے دے وچ کسے نو شریک نہ کر، اس دی توحید علی چادر دے اوتے شرک دا دھبا نہ لگا، اور جو اس نے حکم دیے وہ حکم دیتا جائے، تو اپنا سر جھکاتا جا۔ یہی بندے اور بندے کے خدا میں انصاف ہے۔ مخلوق نال بھی عدل کر، کسے نال ظلم زیادتی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی۔ حضور نے فرمایا اتنے تک تم میں سے کوئی کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جتنے تک تمہارے ہاتھوں اور تمہاری زبان سے دوسرے محفوظ نہ ہو جائیں۔ جس کے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں، اور جدی زبان تو ہی دوے بندے محفوظ نہیں وہ مسلمان۔ تو لوگوں کے حق بھی ادا کرو۔ ایک لفظ میں نے پڑھا اور بڑا آسان سا سبق آپ کو بتایا، انشاءاللہ یہ میں پوری آیت آپ کو سناؤں گا اگلے جمعوں میں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔